الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اتوار کے دن کا جو درس حدیث ہے جس میں ہم لوگ ریاض الصالحین کے اسباق کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو حدیث کی ایک مشہور اور معتبر کتاب ہے. اس سے پہلے تقریباً 5 اتواروں کو یہ جو سلسلے کا ہمارا درس ہے اس کو روک دیا گیا تھا. درمیان میں ایک نئی کتاب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق سنی، شمائل ترمذی کے عنوان سے. اس سے پہلے اس کا جو آخری عنوان تھا وہ یہ تھا کہ نیک کاموں میں سبقت کرنا اور نیک کاموں کو انجام دینے میں دوڑنا، اس کی طرف تیزی کے ساتھ رخ کرنا. یہ عنوان ہم نے اس کا آخری میں پڑھا تھا جب اس کا سلسلہ رکا درمیان میں. پھر آج جو آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں ایک عنوان کے تحت ذکر کی جائیں گی، وہ ہے بابٌ فی المجاہدہ. مجاہدے کے بارے میں دین پر عمل کرنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہے، اس میں ان ارشادات کو نقل کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی چند آیتوں کو جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول ہے کہ وہ ہر عنوان رہتا ان کی حدیثوں کو ذکر کرنے سے پہلے اس سے متعلق جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو نقل کرتے ہیں، تاکہ وہ آیتیں اور وہ حدیثیں دونوں میں جوڑ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم کی ان آیتوں سے مطابقت رکھنے والے ہیں. تو یہ جو عنوان ہے باب المجاہدہ، بابٌ فی المجاہدہ، یعنی جد و جہد، قربانی، کوشش اور محنت کرنا دین کے بارے میں. اس کا ایک عام معنی ہے. اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن سے لڑنا اللہ کے دین کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے، چاہے وہ تلوار سے لڑا جائے یا زبان سے لڑا جائے یا قلم سے لڑا جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں. دشمن سے لڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، تلوار سے ہو، زبان سے ہو یا قلم سے ہو، تو اس کو جہاد کہتے ہیں. اپنے نفس سے لڑنا اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنے کے لیے، اس کو عربی زبان میں مجاہدہ کہتے ہیں. دونوں کا فرق آپ ذہن میں رکھیں. جہاد کے معنی آتے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنا، اور چاہے وہ تینوں طریقوں سے، تلوار، زبان، قلم. اور جو انسان اپنی ذات کے لیے عمل کرنے کے واسطے جو رکاوٹیں آتی ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو مضبوطی اختیار کرتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، نفس کے نہ چاہنے کے باوجود، خواہشات کے ہونے کے باوجود اللہ کی مرضیات کو پورا کرتا ہے، تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان قرآن میں بھی کیا گیا اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے جو انسان کو اچھے یا برے کام پر ابھارتی ہے. اسی طاقت کا نام نفس ہے. ایک تو شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اجازت اور یہ اختیار مانگا تھا کہ وہ انسانوں کو بہکائے، گمراہ کرے. اللہ نے شیطان کو اختیار اور اجازت دی اس لیے تاکہ وہ انسانوں کے لیے امتحان کا ذریعہ بن جائے. ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندرون میں ایک کیفیت رکھی ہے کہ جو انسان کو اچھے کام پر بھی ابھارتی ہے اور برے کام پر بھی ابھارتی ہے. اسی کا نام نفس ہے. اور خود قرآن کریم میں اس نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک نفس وہ ہے جو انسانوں کو برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جیسے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذکر میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ ہر برا نفس وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. وہاں پر نفس امارہ کا ذکر کیا گیا. سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنتا ہے
تو اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو ملامت ہوتی ہے، وہ نفس لوامہ ہے۔ لوامہ کے معنی ملامت کرنے والا نفس۔ آدمی جب اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتے رہتی ہے، کوتاہیاں ہوتے رہتی ہے، تو اس کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو آدمی کا اندرون اس کے اوپر ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا نفس جس کو 30ویں پارے میں سورہ فجر کے آخر میں اللہ نے فرمایا، وہ نفس مطمئنہ ہے کہ آدمی اطاعت فرما برداری کرتے کرتے زندگی گزار لے تو کل مرنے کے بعد بھی اس کو یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تین تو انسان کو آمادہ کرنے والا، وہ اچھائیوں پر بھی آمادہ کرتا ہے، برائیوں پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ذوق ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، بادشاہ ظفر کے دربار میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب و مست انداز میں اس کو سنایا کرتے تھے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا۔ یعنی آدمی کی بہادری یہ نہیں ہے کہ شیر کو مار دے، مگرمچھ کو مار دے، اژدہا کو مار دے۔ آدمی کی بہادری یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کو مارے، وہ گناہوں پر ابھارنے والی کیفیت کو دبانے والا بنے، اس کو ختم کرنے والا بنے، وہ حقیقت میں سب سے بڑا بہادر ہے۔ باقی انسان کی خواہش ایسی ہے کہ کوئی خواہش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی خواہش کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی قبر کی مٹی میں جائے گا تبھی جا کر اس کی خواہش ختم ہوگی۔ اس کے بارے میں مرزا غالب کا بھی ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی انسان کی خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ ایک ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی، دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہوگی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ناجائز خواہشوں کو آدمی کنٹرول کرنے والا بنے، جائز خواہشوں کو پورا کرنے والا بنے۔ وہ جائز خواہشیں کیسے پوری ہوں گی، وہ ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ذہن میں رکھیں گے تو آدمی کا یہ مزاج بن سکتا ہے کہ وہ ناجائز سے ہٹنے والا بنے، جائز کی طرف چلنے والا بنے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند آیتیں یہاں پر ذکر کی ہے، ان آیتوں کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ پہلی آیت انہوں نے ذکر کی ہے سورہ عنکبوت 69 نمبر، وہ آیت یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے راستہ دکھا کر رکھتے ہیں، اس واسطے کہ ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں آپ مجاہدہ کرے، قربانی دے، مشقت برداشت کرے، ناموافق چیزوں کو بھی جھیلنے والے بنے تو اللہ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرے گا، تو اللہ کا راستہ ایک ہی نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ دین کے جتنے راستے ہیں وہ سارے اللہ کے راستے ہیں، دین کے جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ کے کام ہیں، دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ سارے اللہ کی محنتیں ہیں۔ آدمی جس لائن سے بھی لگ کر محنت کرے گا، اللہ کے راستے میں محنت کر رہا، اس راستے میں لگا رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا کر رہتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت تک پہنچائے گا، جو ایک انسان کی منزل ہے قربانی دینے والے کی۔ دوسرا یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 99، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے موت تک۔ یعنی اس واسطے نہیں کہ ایک ہفتے کے لیے نماز پڑھ لیے یا ایک مہینے کے لیے دیندار بن گئے یا ایک سال کے لیے دیندار بن گئے، بلکہ زندگی کے آخر سانس تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ یہ چیز انسان کے ذہن میں رہے گی تو انسان موسم کا، حالات کا، مشکلات کا بندہ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ اس کے بعد سورہ مزمل آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم اللہ کا نام لیتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو سارے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر۔ یعنی اگر کوئی لوگ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ ان سے الگ ہو جائیے، لیکن اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے الگ مت ہوئیے۔ اس کے بعد سورہ زلزال 30ویں پارے کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت میں محنت کرے گا اور اس کے بعد محنت کر کے مرے گا
تو وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ اس کو ضرور دکھائے گا۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ذرہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا، ذرہ کے برابر بھی گناہ کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذرہ ایک بالکل معمولی قسم کی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے پیلے رنگ کی، اگر کئی سو چونٹیاں بھی جمع کر دے جائے اور ترازو میں رکھے جائے تب بھی اس کا وزن نہیں ہوتا، یعنی بالکل اتنی معمولی۔ تو اتنا معمولی عمل اچھا ہو اللہ اس کو بھی دکھائے گا، برا ہو اللہ اس کو بھی دکھائے گا۔ اور آخر میں ذکر کیا گیا سورہ مزمل کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو کچھ نیکیاں کر کے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دو، مرنے سے پہلے نیکیاں کر لو تو تم جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ نیکیاں تم کو مل جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر و ثواب کی شکل میں تم کو وہ نیکیاں عطا فرمائیں گا۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو انہوں نے نقل فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ اس سلسلے میں بہت سی اور بھی آیتیں ہیں جس میں انسان کو یہ ترغیب اور تعلیم دی گئی کہ کیسے وہ نیکی کرنے والا بنے اور اپنے نفس کو مجاہدے، قربانی، مشقت دینے پر آمادہ کرے۔ اب اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعوذنه۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے جس میں اللہ نے چند باتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے مضمون اللہ کے نبی اپنی زبان سے دہراتے ہیں لیکن وہ کلام اللہ کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پوری شریعت میں دونوں باتوں پر جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، ایک حدیث میں اور ایک قرآن میں۔ قرآن میں سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھانا نہیں چھوڑے گا اللہ سے ان لوگوں کا اعلان جنگ ہے، سود سے بچ جائے ورنہ وہ سود لینے والا سود خور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا میں کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا، ساری سلطنت ساری قدرت اس کی ہے۔ دوسرا جو اللہ نے اعلان جنگ کا اعلان فرمایا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، پریشان کرنا، ان کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ اللہ ایسے بندوں سے بھی جنگ کرنے والا ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے لڑے گا۔ اب ایک لمبا موضوع ہے کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اس میں جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے قریب کن چیزوں کے ذریعے بنتا ہے، قربت اللہ کی کیسے حاصل ہوتی ہے، تو پہلی چیز ہے فرض کے ذریعے وہ اللہ سے قریب بنتا ہے، فرض کا اہتمام کرنے والا بنے، 5 فرائض ہے اس کا اہتمام کرنے والا بنے، روزہ ہے اس کا اہتمام کرنے والا بنے، زکوٰۃ کے قابل ہے زکوٰۃ دینے والا بنے۔ جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں ان فرائض کو اہتمام سے ادا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فرض نہیں پڑھے تو چل جاتا، نفل کام کر لیں گے۔ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، صبح سے شام تک فرض چھوڑتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اللہ کے قرب کے لیے پہلے فرائض کو ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پاس چلے جائیں گے، چاہے نفل نہیں پڑھے، فرض نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگ ہم کو بخشوا لیں گے، وہ لوگ ہم کو معاف کروا لیں گے۔ یہ بھی غلط تصور ہے۔ اللہ کا قرب پانا ہے تو پہلا کام فرض کی ادائیگی کا اہتمام، دوسرا اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا ہے تو نوافل کا اہتمام۔ جب بندہ نفل کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے وہ اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، فرض سے قریب ہو گیا، نفل سے اور زیادہ قریب، اتنا زیادہ قریب کہ حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس قرب کے درجے میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، پوری کرتا ہوں، جب پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نیک بندہ عمل کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا کان، آنکھ،
پاؤں ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اطاعت میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کو کہا ہے ان چیزوں کو ہی دیکھتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو سننے کو کہا ہے ان چیزوں کو سنتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو پکڑنے کو کہا ہے ان چیزوں کو پکڑتا ہے، اللہ نے جہاں چل کے جانے کو کہا ہے وہیں پر چل کر جاتا ہے، یعنی اس کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی خواہشیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس کی مرضی مٹ جاتی ہے، اللہ کی مرضی کا وہ پابند بن جاتا ہے۔ اس کو حدیث میں اس الفاظ میں نقل کیا گیا کہ اللہ اس کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی مرضیات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والا بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ذکر کی گئی ہے کہ آدمی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا واذا آتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں ایک باع یعنی 2 ہاتھ، بعد نے کہا 4 ہاتھ، اللہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جب بندہ چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرے، اللہ ایک ہاتھ سے زیادہ آئے گا، وہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلنے لگے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ میری طرف آ جائے، وہ قدم اٹھائے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کو مضبوطی عطا فرماتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ارادہ کر کے، عزم کر کے قدم اٹھانے والے بنے، یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ میں ابھی بعد میں کروں گا، میں بعد میں کروں گا۔ جیسے آگے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ 2 نعمتیں وہ ہے کہ جن کی موجودگی میں انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیا، صحت ہے، فرصت ہے، وہ موجود ہے تو آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی، یہ فرصت، یہ فارغ وقت ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج صحت ہے، کل صحت ختم ہو جائے گی، آج فرصت ہے، فارغ ہے، خالی ہے، کل فرصت ختم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو مجاہدے کرنا تھا، جو قربانی دینا تھا، جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کوششیں کرنا تھا، آدمی یہ سوچ کے خاموش بیٹھتا ہے کہ ابھی تو میں تندرست ہوں، نوجوان ہوں، صحت اچھی ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی فرصت ہے، ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد نہیں معلوم اللہ کن چیزوں میں انسان کو گھیر دے، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملے تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اچھے خاصے تندرست نظر آنے والے لوگ بھی بیمار ہو رہے، اور ایسے بیمار ہو رہے کہ منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ دنیا سے بھی رخصت ہو جا رہے، مر بھی جا رہا آدمی۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج کے زمانے میں کہ بوڑھا ہو تو ہی بیمار ہوں گا، نوجوان بھی بیمار ہو رہا، صحت مند بھی اچھا خاصا، جن کے بارے میں تصور نہیں ہے، خیال نہیں ہے، معمولی ایک مرض بہانہ بنا، دواخانے میں جا کر ٹیسٹ کرائے تو کئی مرض انسان کے نکل گئے، کئی بیماریاں ظاہر ہو گئی۔ تو یہ حالات میں تو اور زیادہ انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں موجود ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دین کے راستے میں وہ قربانی نہیں دے رہا، دین کے راستے میں وہ محنت نہیں کر رہا، مجاہدے برداشت نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مجاہدے برداشت کرتے تھے؟ حدیث میں فرمایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، قیام کرتے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، عبادت کر کر کے مزید اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی جن کے کوئی گناہ نہیں ہیں اور جن کو جو بخشے اور بخشائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ عبادت کرنے میں سستی نہیں کر رہے، کوتاہی نہیں کر رہے، بلکہ جتنا مقدور ہے، جتنا ان سے ممکن ہے، وہ ساری عبادتوں کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی آگے بھی اس سلسلے میں اور حدیثیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے انسان اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے راستے میں، فرما برداری کے راستے میں محنت کرنے والا بنے، قربانی دینے والا بنے، کوشش کرنے والا بنے، تو اللہ اس کے لیے
عمل کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ آج چونکہ ہم لوگوں کو اس دین کی اہمیت نہیں ہے، دین پہ عمل کرنے کی اہمیت نہیں ہے، تو کوشش کرنا بھی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے رات میں نوکری کریں گے تو تنخواہ اچھی ملے گی، تو وہ دن کی شفٹ کے بجائے رات کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں باہر چلے جاؤں گا تو یہاں سے زیادہ مجھے پیسے ملیں گے، تو اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی جس چیز کی آدمی اہمیت سمجھ رہا، اس کے لیے آدمی کے لیے کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے، شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے، تعلیمات کا معاملہ آ جاتا ہے، تو ہزار قسم کے ہیلے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے بہانے ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم بھاگنا یا پیچھے ہٹنا یا اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں ہم کو اس وقت نظر آئے گی جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ زندگی کتنی قیمتی تھی اور کیسے میں اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا تھا، لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آدمی چاہے گا تو بھی پھر موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی زندگی کو سدھار سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔